ہے نہیں دکھے بول کو۔ بہرحال ہم اپنی جو ہے پابندی، اپنی فکر رات میں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر اگر کوئی یہ نیت کر کے سو گیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، آنکھ کھل گئی تو پڑھ لینا، نہیں کھلی تو ثواب تو مل جاتا کرتے۔ تو کہا اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیا جماعت سے اور عشاء کی نماز پڑھ لیا جماعت سے، رات بھر سو جانے کا تو الگ رہا، مگر ثواب انہیں عبادت کرنے کا ملتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنے نیت پر، اپنے ارادے پر، اپنی فکر پر مبنی ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں، اگر فکر نہیں کرے تو کام نہیں بنتا۔ صبح حیدرآباد جانا ہے 6 بجے کی گاڑی سے، ظاہر بات ہے فکر کر کے صبح تو 5:30 بجے تو جا کے اٹھ کر جانا ہی پڑتا ہے، کہیں کہ تو ہمارے پاس سے گاڑی تھوڑی ٹھہرے گی۔ تو کہا دنیا کی چیزوں میں فکر کرے بغیر کام نہیں بنتا، تو کیا اللہ میاں اپنے دین کے بارے میں فکر کرنے والے کو جو ہے چھوڑ دے گا کیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور فکر ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذرا کوتاہی میں اپنے جو ہے نقصان آخرت کا کر رہے ہیں۔ یہ بارے میں بار بار جو ہے اس بات سے بولنا ہے تاکہ ہم فکر کرنے والے بنیں۔ اسی لیے علامہ اقبال کا شعر ہے، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو نہ ہو فکر اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب اپنی حالت کے بدلنے کے تعلق سے ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ چونکہ ہم لوگ دنیاوی چیزوں کے اندر زیادہ ملوث ہو گئے ہیں، کاروبار میں، کام میں، اپنی چیزوں کے اندر، اسی لیے ہمارے پیچھے بھی شیطان بہت زیادہ محنت کر رہا ہے دین سے دور کرنے کا، دین سے ہٹانے کا۔ ایک تو دنیا والے لوگ محنت کر رہے کہ مسلمان اپنے ایمان پر، اپنے جو ہے دین پر باقی نہ رہے، دوسرا شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تیسرا نفس ہمارا جو ہے ہمارے کو دین کے کاموں میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اب ان کے علاوہ برے دوست بھی ہیں جو ہمارے اچھائیوں کو اچھا نہیں چاہتے، بلکہ وہ برائیوں کو بھی اچھا نہیں چاہتے، تو وہ دور دور رہتے ہیں۔ اب خیالات بھی ہمارے کچھ عجیب ہیں، اسی لیے انسان کے 4 دشمن، شیطان، نفس، برے دوست، برے خیالات۔ اب یہ چاروں سے بھی ہم کو بچ کر اللہ کے احکام کی پابندی میں آگے بڑھنے والے کو ہی اللہ اپنا بناتا ہے۔ تو بہرحال نعیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ بھئی اپنی فکر آپ کرنا ہی، اس کا آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ وہ کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے بولتے رہنا، بھائی تم بھی کرو نماز کی پابندی، تم بھی نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، تم بھی جاؤ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو، نبی کی سنتوں کی پیروی، یہ بولتے رہے تو خدا کی طرف سے اعلان ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین کی مدد کرو، کا مطلب یہ ہے دین کی حفاظت کرو تو خدا تمہارے کو اپنے نگاہوں میں رکھے گا اور دین پر جما کے رکھے گا۔ تو آسان طریقہ یہ ہے، اتنا ہی آدمی پابندی کرے کچھ نہ کچھ غفلت ہو جاتی ہے، لیکن یہ دین کی جو ہے محنت کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، دین کی باتوں لوگوں کے سامنے بولنے والے کو اللہ توفیق دیتے ہیں، چاہے سامنے والے کو دے یا نہ دے۔ یہ آپ ہماری جو ہے کوشش رہی ہے، بلکہ نبیوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ رہا ہے۔ نبی یہی کام کرتے تھے کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے، اللہ اللہ کرو بولتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بات دوسروں کے سامنے بولنا، گویا اللہ کی طرف سے توفیق کا حاصل کرنا ہے۔ وہ کبھی سنے ہوں گے آپ، اب نہیں دکھ رہے واچ میں نا، وہ رات میں جو ہے وہ پکار لیتے پھرتے تھے گور کے، جاگو جاگو جاگو، کیا مطلب اس کا؟ جاگے نہیں کہا، دوسرے جاگے کہ نہ کو جاگو، ہمارے کو جاگنا پڑتا بولتا ہے، وہ مقصد تھا ان لوگوں کا کہ بھئی جاگو جاگو جاگو۔ کہا جاگنا تو دوسروں کا تو اپنی جگہ پر، لیکن خود جاگنا۔ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ بھئی دین کی باتیں لوگوں کے سامنے بولنا، دوسرے عمل کرو یا نہ کرو، لیکن خود عمل اللہ توفیق دیتے ہیں کرنے کی۔ تو بہرحال اس کے بارے میں فکر کرنا ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا ہم بار 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 بول رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنا ہے، یہ کہ بھئی سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کے سامنے بھی بولتے رہنا، اور پھر دوسروں کے سامنے بولتے رہنا، اور پھر اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے بھی نکل کر بولنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا اثر دل پر لیتا ہے۔
ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر یوں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی گبولی میں بیٹھ کے میںڈک ساری جہاں کو وہی سمجھا دے رہے، جب نکل کے تالاب میں گیا، سمندر میں گیا تو معلوم ہوا ارے بہت بڑی دنیا ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم گھر میں بیٹھ کر دینداری کو پورا سمجھ رہے ہیں، جب باہر نکلیں گے تو دینداری کتنی ہے ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے جماعت میں جانے کے تعلق سے یہی بات کہی گئی ہے کہ آدمی تھوڑے دن، زیادہ دن نہیں، جیسا وقت نکلا 3 روز، اور آیا اللہ میں تھا توفیق دیا 10 روز 40 روز، اگر جا کر دیکھ کر آئے تو احساس ہوتا ہے بھائی ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کے سمجھ رہے تھے پورے دیندار ہے، لیکن کتنا دین دنیا کے اندر آج جو ہے خراب ہو رہا ہے، دور ہے اللہ سے، لوگ دور ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اگر یہ احساس دل میں پیدا ہوا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس بارے میں بھی فکر کرنا ہے، 3 روز نکالیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور 3 تاریخ کو جلسہ ہے معلوم